بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ. اوکے، تو پریکٹس ہی پریکٹس، کمپریہنشن کی بھی، ٹرانسلیشن کی بھی. یہ پیراگراف اب بی ایس سی کے پیپر میں پنجاب یونیورسٹی میں 2019 میں آیا ہے، کمپریہنشن کا پیراگراف ہے. آج چلیں جی اس پیراگراف کو دیکھتے ہیں، آج اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ. جلدی اس کا جو ہے سلوشن وہ بھی میں آن ایئر کر دوں گا، یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں گا. پہلے اس پیراگراف کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں میرے ساتھ مل کے، اور پھر اس کو آپ نے سالو کرنا ہے. اور سالو کرنے کے بعد پھر جب میں اس کا دوں گا نا سلوشن، تو پھر آپ نے اپنے آنسرز کو اس کے ساتھ کمپیریزن کر لینا. ورڈنگ میں فرق ہو سکتا ہے، ٹینسز اور سپیلنگ جو ہے یہ غلط نہ ہو. کچھ ورڈز آپ لیں، کچھ مٹیریل پیراگراف سے لے لیں، اور باقی مٹیریل اپنی طرف سے ٹینسز کو صحیح یوز کرتے ہوئے استعمال کریں، یہ بیسٹ ہوتا ہے. جی دیکھتے ہیں، اس کو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں. ہاں، دا لیڈرشپ آف اے کنٹری، کسی بھی ملک کے جو لیڈر ہوتے ہیں، جو ان کے ہیروز ہوتے ہیں، جو ان کے سربراہ ہوتے ہیں، جو ان کے سرپنچ ہوتے ہیں، ان کو کیا ہونا چاہیے جی؟ شوڈ بی آنیسٹ. انہیں دیانتدار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہ بڑی خوبی ہے کسی بھی لیڈر کے لیے. ڈیلیجنٹ، اور اسے حشاش بشاش، تیزی سے کام کرنے والا، چکنا، وہ ہونا چاہیے. جوڈیشس، منصف ہونا چاہیے کسی بھی ملک کی لیڈرشپ کو. ٹھیک ہے، جو لیڈ کر رہی ہے لوگوں کو، اس کو کیا ہونا چاہیے؟ اس کو دیانتدار ہونا چاہیے، اس کو چکنا ہونا چاہیے، نظر ہونی چاہیے یعنی کہ معاملات پر، وہ ڈیلیجنٹ ہوتا ہے. اور اسے کیا ہونا چاہیے جی؟ اسے جوڈیشس ہونا چاہیے، سمجھدار اور انصاف پسند اسے ہونا چاہیے. اور کس لیے ایسا ہونا چاہیے؟ سو دیٹ دے کین کریٹ اے ویلفیئر اسٹیٹ، تاکہ وہ ایک فلاحی مملکت اس کو کریٹ کر سکیں، اس کی تخلیق کر سکیں. ٹھیک ہے، تبھی تخلیق کر سکیں گے جب یہ خوبیاں جو اوپر گنوا دی ہیں نا آپ کو، وہ ہوں گی ان میں. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، دا تھرڈ ورلڈ، جو تیسری دنیا یعنی غریب دنیا کے، اینڈ بیکورڈ کنٹریز، اور جو پسماندہ ممالک ہیں، آر فیسنگ دس ٹریجک ڈیلیما، وہ فیس کر رہے ہیں، سامنا کر رہے ہیں اسے سانحے کو. کس غمناک سانحہ کون سا جی؟ ڈیلیما سانحے کو کہتے ہیں یا پرابلم کو کہتے ہیں. آف امیچیور، کہ وہ نا تجربہ کار ہیں. کیا کون؟ اینڈ کرپٹ، اور بدعنوان ہیں، کرپٹ ہیں. پولیٹیکل لیڈرز، جو سیاسی لیڈرز ہیں نا، وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اور بیکورڈ کنٹریز میں، پسماندہ کنٹریز میں، وہ لیڈرز جو ہیں امیچور ہیں، تجربہ نہیں ہے انہیں، اور پھر وہ بدعنوان بھی ہیں، کرپٹ بھی ہیں سیاسی جو رہنما ہیں. ہو روئن، جو کہ تباہ کر دیتے ہیں. روئن کا مطلب ہوتا ہے تباہ کر دینا. دا ریسورسز، ذرائع کو. ٹھیک ہے نا، آپ دیکھیں پاکستان میں وہ ریڈورک، وہ جو بلوچستان میں جہاں سونا نکلا، دیکھیں اس کو انہوں نے غلط ایگریمنٹ کر کے سارا کام ہی خراب کر لیا. وہ ملک کو کئی جو ہے نا مطلب سینکڑوں ملینز آف ڈالرز کا فائن کروا دیا اس چکر میں. ٹھیک ہے نا، یہ سارا کیوں ہوا؟ کیونکہ امیچور تو چلے نہیں، کرپشن میں میچور تھی، ویسے امیچور تھی لیڈرشپ. ٹھیک ہے نا. ہو روئن کہتا ہے ایسی اگر لیڈرشپ ہوگی تو وہ تباہ کر دیتی ہے دا ریسورسز آف دا کنٹری، ملک کے ذرائع کو. ان این اگلی اینڈ بیس مینر، ایک بدنما، اگلی ہوتا ہے بدنما، برا، اینڈ بیس کا مطلب گھٹیا انداز میں. وہ کہہ رہا ہے کہ
یہ ڈیلیما ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ المیہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو بیکورڈ یا تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز ہیں وہاں پر نا تجربے کار اور بدعنوان سیاسی قیادت ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو ہے اس کے ذرائع کو، ان کے ذرائع کا ملک کے تباہ کر دیتی ہے بہت بری طرح سے اور بڑے گھٹیا انداز میں، ایڈنگ انجری ٹو انسلٹ، اور ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا، یعنی اس سے بھی بڑھ کر کیا بات، انجری ٹو انسلٹ کا مطلب ہے اس سے بھی بڑھ کر بات کیا، ٹھیک ہے. دیز کنٹریز آر ہیونگ پور لٹریسی ریٹ، ان ممالک میں جو ہے نا پور بہت کم لٹریسی پڑھائی کا ریٹ ہے، یعنی کہ یہاں پر تعلیم کا جو شرح ہے تعلیم یافتہ لوگوں کی وہ انتہائی کم ہے، لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، شرح خواندگی بہت کم ہے. آگے چلتے ہیں جی. دیٹ از وائی، یہی وجہ ہے، دا پیپل فیل ٹو الیکٹ دا رائٹ پیپل. اس کی وجہ کیا ہے جی؟ جو لوگ ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں چننے میں، ٹھیک لوگوں کا چناؤ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں فار دا رائٹ جاب، کہ کون سا ٹھیک بندہ ہے اور ٹھیک کام کے لیے، یعنی موضوع بندہ، موضوع جاب، ایک جاب کے لیے موضوع بندہ چننے میں لوگ جو ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں. دے آر ایموشنلی روزڈ بائی دیز shrewd اینڈ کرپٹ لیڈرز. یہ جو ہیں جذباتی طور پر ابھارے جاتے ہیں، ان شریوڈ ویسے عقل مند کو بھی کہتے ہیں لیکن یہ نیگیٹیولی عقل مند ہیں، وہ ابھارے جاتے ہیں ان جو نیگیٹیولی یعنی کہ منفی طور پر جو ذہین لوگ ہیں نا، شریوڈ اینڈ کرپٹ لیڈرز، اور بدعنوان قیادت، یہ جو لیڈران ہیں یہ ابھارتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، اور who get their way easily، تاکہ اپنا راستہ آسانی سے جو ہے وہاں تک لے جائیں، whereas، ٹھیک ہے نا، تاکہ اپنا راستہ جو ہے وہ پیدا کر لیں آسانی سے جو وہ کام کرنا چاہتے ہیں. ہم بڑے اس سلسلے میں چلاک ہیں یہ، اور لوگوں کو ایموشنلی اروز کر لیتے ہیں، جذباتی طور پر بھڑکا کے اپنا راستہ جو ہے سیدھا کر لیتے ہیں. ویئر ایز این ایجوکیٹڈ نیشنل، جب کہ اگر ایک پڑھا لکھا جو نیشنل کسی بھی قوم کا جو شہری ہے نا اسے نیشنل کہتے ہیں. ہم جیسے ہم پاکستانی نیشنل ہیں، کہتے ہیں کسی بھی اگر کوئی پڑھا لکھا ہوگا نا، ایجوکیٹڈ جو سٹیزن یا نیشنل ہوگا، ہیز ہز پرائرٹیز، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ترجیحات، کہ کون سی چیز کیا کیسے کرنی ہے، ان آرڈر، وہ ترتیب ہوتی ہے ان میں. یعنی پڑھا لکھا بندہ ہر چیز کو بڑے سلیقے اور ترتیب سے کرتا ہے، کوئی بھی پڑھا لکھا سٹیزن، لیکن وہ یہ پڑھا لکھا بننے نہیں دیتے. دے میک کریکٹ ڈیسیژنس. اگر کوئی پڑھا لکھا ہوگا نیشنل شہری، وہ جو ہے ٹھیک فیصلے کرے گا ان چوزنگ دیئر لیڈرشپ، اپنی قیادت کو چننے میں. دا مومنٹ دے فیل دیٹ دیئر لیڈرشپ از ناٹ ڈیلیورنگ، وہ جو ایجوکیٹڈ نیشنل ہوں گے نا، جب وہ سمجھیں گے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، ٹھیک ہے نا، اکارڈنگ ٹو دا پاپولر جسٹیفائڈ ڈیمانڈس، جو کہ مشہور اور انصاف پر مبنی مطالبے ہیں، ان کو پورا نہیں کر پا رہی، ڈیلیور نہیں کر پا رہی قیادت جو ہے، تو جو ہے وہ کیا کریں گے جی، جس لمحے وہ فیل کریں گے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ ڈیلیور نہیں کر رہے، دے یوز دا پاور آف ووٹ، تو پھر وہ ووٹ کی طاقت کو استعمال کریں گے، اینڈ ریجیکٹ دیم، اور انہیں مسترد کر دیں گے، ان دا نیکسٹ الیکشنز، اگلے الیکشنز میں اپنی لیڈرشپ کو وہ پھر جو ہے ریجیکٹ کر دیں گے، مسترد کر دیں گے. جب وہ پڑھے لکھے ہوں گے اور وہ فیل کریں گے وہ لیڈرشپ صحیح کام نہیں کر رہی، ڈیلیور نہیں کر پا رہی، تو اگلے الیکشن میں پھر اس کو وہ مسترد کر دیں گے. جی یہ جو تھا جی ہمارا پیراگراف تھا. اب اس سلسلے میں جو آئیں گے کویشچن آنسر، ان کو بھی ذرا چیک کر لیتے ہیں، اور پریسی کو بھی تھوڑا سا اس کو بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں.
تو اس طرح سے کل پھر جو ہے آپ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس میں آپ اپنے سلوشن سے اس کو کمپیئر کیجئے گا. جی کیا آپ میرے ساتھ موجود ہیں؟ جی سر. آگے چلتے ہیں. اب آگے جی کویشچنس. وٹ ٹائپ آف پیپل میک ویلفیئر اسٹیٹس؟ کس قسم کے لوگ جو ہیں ویلفیئر اسٹیٹس بناتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. ہم نے پیچھے دیکھا کہ ایک تو دیکھ لیں لاسٹ میں بات ہوئی ہے کہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا ان کی پرائرٹیز جو ہیں آرڈر میں ہوتی ہیں، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کون سی بات کب کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے جو ایجوکیشن ہے جی لوگوں کے اندر، وہ لوگوں کو اویئرنیس دیتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے ایسے ڈیسیجن کرتے ہیں جن میں وہ سلیکشن کرتے ہیں اپنی جو ایسی قیادت کی جو ٹھیک طور پہ کام کر سکے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوگی جی اس میں بات. اب اس کو انگلش میں دیکھنا ہے، لکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا. دا دا پریزنس آف ایجوکیٹڈ پیپل ان اے کنٹری میکس یا انیبلز دیم ٹو میک right decisions and those right decisions create a welfare state. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے اس کا آنسر ہوگا. میں نے ایکسپلین کر دیا. جی آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر. Why are the resources of a poor nations ruined? کیوں جو غریب قومیں ہیں ان کے ذرائع ضائع ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو کرپٹ ہے نا لیڈرشپ، وہ اپنے خود غرض مقاصد کے لیے، ٹھیک ہے نا، سیلفش مقاصد کے لیے جو ہے نا اپنی پاور کو یوز کرتی ہے اور اپنے جو عوام ہے ان کے جذبات سے وہ کھیلتی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جو ہے اروز کرتی ہے، جذبات کو ابھارتی ہے عوام کے، اور ان سے پھر اپنا لیڈرشپ کی طرف راستہ بناتی، اس کی طرف حکومت حاصل کرنے کی طرف اپنا راستہ بناتی ہے. اور پھر جب حکومت میں آ جاتی ہے ایسی لیڈرشپ جو کرپٹ ہوتی ہے تو پھر وہ قوم کے ذرائع کو تباہ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کیا کریں گے جی؟ دا کرپٹ لیڈرشپ ان اے کنٹری، کرپٹ لیڈرشپ ان اے کنٹری، ٹھیک ہے، ruins the resources of ruins the resources of a nation. The poor states are getting poorer. یعنی کہ پور جو غریب اسٹیٹس ہیں وہ اور غریب ہو رہی ہیں بیکاز آف دیز کرپٹ پیپل یا دس کرپٹ بیکاز آف کرپٹ لیڈرشپ. اس طرح سے یہ اس کا آنسر آپ مینوفیکچر کریں گے. ہاؤ ڈو دا ایجوکیٹڈ نیشنز الیکٹ دیئر ریپرزینٹیوز؟ کس طرح سے جو ایجوکیٹڈ نیشنز ہیں، پڑھی لکھی قومیں ہیں، ان کو اپنے ریپرزینٹیوز جو ہیں نمائندے سلیکٹ کرنے چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس نے بتایا ہوا ہے کہ اونیسٹ، ٹھیک ہے، لیڈرشپ اور رائٹ مین فار رائٹ جاب یہ تلاش کرنا چاہیے انہیں، اور آنیسٹ کرپشن فری لیڈرشپ جو ہے سلیکٹ کرنی چاہیے. اچھا اس میں کہیں گے جی ایجوکیٹڈ نیشنز ہیو دا وزڈم، ان میں یہ عقل ہوتی ہے، ٹو سلیکٹ دیئر ریپرزینٹیوز who are honest and they can deliver the people in a right way. ٹھیک ہے نا. ان رائٹ، میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں. تو اس طرح سے کل انشاءاللہ اس کا پورا سلوشن بھی جو ہے وہ میں اپلوڈ کر دوں گا. سجیسٹ اے سوٹیبل ٹائٹل. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اس میں سوٹیبل ٹائٹل، آپ اس میں کرپشن کے حوالے سے بات ہوئی ہے، آپ وہ کرپشن کا لیں. کرپشن اے مینس، کرپشن ایک لعنت، کرس یہ بھی کر سکتے ہیں. کچھ اور چلیں یہ میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دے دیا، اور بھی آئیڈیا دے سکتا ہوں، لیکن آپ اس کو سوچ کے اس کا ٹائٹل کریں اور پھر اس کی پریسی بنائیں گے. ٹھیک ہے نا. اس میں یہی باتیں آنی ہیں کہ جو کرپٹ لیڈرشپ ہے نا
وہ ریسورسز اپنی نیشن کے ڈسٹرائے کرتی ہے، اور ایجوکیشن جو ہے یہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرتی ہے، اور وہ اس اویئرنیس کے ذریعے اپنی آنیسٹ لیڈرشپ کو چنتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی قوم ترقی کے قابل ہو سکتی ہے۔ تو یہ جی اس طرح کا اس کا آپ کی پریسی بنے گی۔ کل انشاءاللہ اس کا سلوشن وہ بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اس دوران میں آپ نے جو میں نے آپ کو ہیلپ پرووائڈ کی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے یہ ان کے آنسرز اور پریسی آپ نے لکھنی ہے، اور پیراگراف کو جو ہے نا آپ نے پڑھ بھی لینا ہے، اور کہیں پہ سمجھ نہیں آئے تو دوبارہ آپ ویڈیو کو استعمال میں لاتے ہوئے سن بھی سکتے ہیں۔ چلیں جی، یہ تھا آج کا کمپریہنشن کا پیراگراف۔ اچھا سلوشن کیجیے گا، اور انشاءاللہ مزید پریکٹس کے ساتھ پھر ہم اکٹھے ہوں گے ایک اچھے لیکچر کے لیے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔